بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار کی خزاں 1907 سے لے کر 1911 تک سید علی کے آنسو خط پر ٹپکے، وہ خط جو مقدمات سلوک کے بارے میں سید احمد کے نام لکھا تھا۔ وہ خط یادگار کے طور پر اب سید علی تک پہنچا تھا۔ سید علی نے خط کھولا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ جناب شیخ کے لیے جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اچھی طرح غور کرے اور دیکھے کہ وہ بندہ ہے یا آزاد۔ اگر آزاد ہے تو خود جانتا ہے اور جو بھی چاہے وہ انجام دیا کرے، اور اگر دیکھے کہ بندہ ہے اور صاحب مولا ہے تو پھر اسے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حتیٰ اگر اپنا ہاتھ بھی ہلانا چاہے تو اس بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا اور اسے درست جواب دینا ہوگا۔ بس اس کی تمام کوشش اپنے مولا کی رضا کے حصول کے لیے ہونا چاہیے، چاہے دوسرے اس کام پر بالکل بھی راضی نہ ہوں، اور مولا کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی مگر تقویٰ کے حصول کے ذریعے۔ خلقت کا اصلی مقصد حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ عبد و مولا کے درمیان معرفت و محبت وجود رکھتی ہو، اور تقویٰ کے حصول کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ 1. گناہوں سے پرہیز۔ تمام گناہوں کو ان کے مراتب کے مطابق پہچانے اور ہر ایک کو اس کے مقام پر ترک کرے۔ ان میں سے ایک گناہ ترک واجبات ہے، پس اپنے واجبات کو ان کی وسعت اور ان میں مبتلا ہونے کے مطابق سیکھے اور پھر ان پر عمل کرے۔ یہ واضح ہے کہ گناہوں کو انجام دیتے ہوئے محبت و معرفت حاصل نہیں ہو سکے گی، بلکہ بہت ممکن ہے کہ عداوت اور دشمنی پیدا ہو جائے۔ اگر شیخ احمد کہے کہ میں فوراً گناہ ترک نہیں کر سکتا ہوں، چاہے زبان سے کہہ ہی کیوں نہ دوں، تو جواب یہ ہے کہ ہمیشہ گناہ کے بعد توبہ کر سکتے ہو۔ جس نے توبہ کر لی وہ اس شخص کی مانند ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بس اس گھر کے دروازے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ 2. مکروہات سے پرہیز۔ جہاں تک ہو سکے مکروہات سے پرہیز کرے اور مستحبات انجام دے۔ جہاں تک ممکن ہو مکروہات اس کی نظر میں حقیر نہ ہوں اور وہ یہ نہ کہے کہ بالآخر مکروہ کام جائز ہوا کرتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مولا کی بارگاہ میں ایک مکروہ کو ترک کر دینا سب سے زیادہ باعث قرب قرار پاتا ہے، یا ایک مختصر مستحب پیش کر کے انسان مقرب ہو جایا کرتا ہے۔ رائج امور میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ 3. غیر ضروری مباحات کو ترک کرے۔ اگرچہ خداوند متعال نے بہت سی چیزوں کو اغنیاء کے لیے مباح قرار دیا ہے، لیکن چونکہ باطنی طور پر اسے یہ پسند نہیں ہے کہ اس کا بندہ دنیاوی امور میں اس کے غیر میں مشغول ہو، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اپنے مولا کی پسند کے مطابق اور انبیاء کی اقتداء اور ائمہ طاہرین کی تعصیب میں وہ ان فضولیات کو مکمل یا کسی حد تک ترک کر دے، چاہے ان کا ارتکاب حرام نہ بھی ہو۔ 4. غیر خدا کو ترک کرنا۔ غیر خدا کو چھوڑ دے، یعنی اپنے دل میں اس کے سوا کسی کو جگہ نہ دے۔ خواجہ نے کہا ہے، میرے لوح دل پہ سوائے قامت یار کے کچھ نہیں ہے، کیا کروں کہ میرے استاد نے کچھ اور سکھایا ہی نہیں۔ اگر جناب شیخ احمد کہیں، اس معاش، بیوی، بچوں اور یار دوست کے ہوتے ہوئے کیسے غیر خدا کو ایسا ترک کر دوں کہ اپنے قلب میں صرف اس کی یاد ہو اور کچھ نہ ہو؟ عام طور پر ایسا ہونا بعید ہے اور میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں، وہ جو تمہیں ترک کرنا ہے در حقیقت وہ شخص ہے جو تمہیں یاد خدا سے روکتا ہے۔ ایسے شخص سے واجب حد اور ضرورت سے زیادہ میل جول نہیں رکھنا چاہیے۔
لیکن جو بھی تمہیں خدا کی یاد دلائے اس سے دوری اختیار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ میل جول رکھو جو تمہیں خدا کی یاد دلائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر طالب خدا سچا ہو تو اسے چاہیے کہ آہستہ آہستہ ہر ایسی چیز سے اپنا انس منقطع کر دے اور ہمیشہ خدا کی یاد میں رہے، سوائے ان افراد کے جو اس مقصد میں مفید ثابت ہو سکتے ہوں، اور وہ بھی ضرورت کی حد تک۔ بس ان کے ساتھ رہنا یاد خدا میں رہنے سے مختلف نہیں ہے، اور ان افراد کی محبت الہی کی ایک شعاع ہے۔ اگر شیخ احمد یہ کہیں یہ سب درست ہے لیکن میں موجودہ حالات میں ان پر عمل نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ شیاطین جن و انس نے مجھے گھیر رکھا ہے اور وہ مسلسل وسوسہ کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ رکاوٹ بنتے ہیں اور ہم بھی ان سے فوراً الگ نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارے معاش میں خلل واقع ہو جائے گا، ہم اپنے مسائل حل نہیں کر پاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے امور کو دیکھیں، پھر کیسے ہمیں دوسروں سے کوئی سروکار نہ ہو، ہم کہاں اور یہ باتیں کہاں؟ ہم جواب میں کہتے ہیں اگر امور دفعتاً واقع ہوتے ہوں تو ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ پہلی نظر میں یہ بات چھوٹی نہیں لگتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم پر طاقت فرسا ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے، اور امور کی نوعیت تدریجی ہے، یعنی درجہ بدرجہ ہے۔ تدریجی ہونے کے باعث مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بالآخر لوگ آہستہ آہستہ باز، شاہین اور دیگر شکاری پرندوں کو رام کر کے اپنے قابو میں کر ہی لیا کرتے ہیں۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ آپ جس مرحلے پر بھی ہوں، جو نیم رمق بھی رکھتے ہیں، جتنا ممکن ہو عمل کریں۔ اگر اس میں سستی سے کام نہیں لیا اور عمل کر لیا تو اسی قدر آپ کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا، بلکہ اور زیادہ، کیونکہ فرمایا گیا ہے تم ایک بالشت آؤ ہم بازو بھر آئیں گے، اور اگر کاہلی برتی تو وہ مختصر قوت بھی زائل ہو جائے گی۔ مثلا رات بھر سوتے رہے، جاگنا چاہتے تھے لیکن نہ ہو سکا، اب جو اول صبح ہے جیسے ہی متوجہ ہوئے ہو اٹھ جاؤ۔ بین الطلوعین جاگتے رہنا بھی حضرت اللہ کی جانب سے علیحدہ فیض اور توفیق ہے، اسے اپنی سستی و کاہلی کی نظر نہ کرو، شیطان کی بات نہ سنو جو یہ کہتا ہے کہ ابھی تو صبح کی نماز میں بہت وقت پڑا ہے، ابھی سوتے رہو۔ ہمیں شیطان کا مقصد معلوم ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے اور بہت فضول بکواس کی جس کے نتیجے میں آپ کا دل سیاہ ہو گیا، لیکن آپ پھر بھی کوئی ترکیب لڑا کر آدھا گھنٹہ جلدی اٹھ سکتے ہیں، بس اس آدھے گھنٹے کو ضائع نہ کریں، اٹھیں اور نکل جائیں۔ یہ نہ کہیں کہ اس کا کیا فائدہ، میں تو صبح سے خرابی کیے جا رہا ہوں۔ آپ ان بہت چھوٹے چھوٹے کاموں سے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بس شیخ احمد کے لیے لازمی ہوا کہ وہ عمل کریں اس ترتیب سے جو میں لکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے کام جو بھی ہو اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ سید کے بعض اوقات بے مقصد ہوتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہو، یعنی اوقات کی تقسیم بندی ہو۔ عبادت کے لیے وقت مقرر کرے اور اس وقت عبادت کے سوا کچھ نہ کرے۔ کسب معاش کے لیے وقت قرار دے، اپنے اہل و عیال کے معاملات کی خاطر وقت مقرر کرے، کھانے اور سونے کا بھی وقت مقرر کرے اور ان کی ترتیب کو خراب نہ کرے، ورنہ سارے اوقات ضائع ہو جائیں گے۔ جہاں تک ممکن ہو رات کے آغاز کو سونے کا وقت قرار دے، بلا وجہ نہ بیٹھا رہے کہ آخر شب ہاتھ سے نکل جائے اور وہ سوتا رہ جائے۔ طہارت کے ساتھ سوئے، معصورہ دعائیں پڑھے، خاص طور پر حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی تسبیح۔ صبح ہونے سے پہلے بیدار ہو جائے اور جاگتے ہی سجدہ شکر بجا لائے۔ اگر خود سے نہیں جاگ سکتا ہو تو بیداری کے اسباب فراہم کرے۔
جاگنے کے بعد آسمان کے اطراف میں نظر ڈالے، چند آیات مبارک پر غور کرے، جن میں سے پہلی یہ ہے ان فی خلق السماوات والارض، اور اسے یہاں تک پڑھے انک لا تخلف المیعاد، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے 194 تک۔ بے شک آسمان اور زمین کے بنانے اور رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو سب عیبوں سے پاک ہے، سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، جسے تو نے دوزخ میں داخل کیا سو تو نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے سے سنا جو ایمان لانے کو پکارتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ دے دے جو تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہیں کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد طہارت، وضو اور مسواک کر کے نیز عطر لگا کر جائے نماز پر بیٹھے اور یہ دعا پڑھے، الہی غارت نجوم و سمائک، الہی ڈوب گئے ستارے تیرے آسمان کے۔ اس کے بعد نماز شب پڑھنا شروع کرے، جیسا کہ فقہا رضوان اللہ علیہم نے لکھا ہے۔ مثلاً شیخ بہاؤالدین علیہ رحمہ نے مفتاح الفلاح اور دوسروں نے مصابیح وغیرہ میں تحریر کیا ہے۔ میسر وقت کے مطابق اس پر تفصیل یا اختصار سے عمل کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے اول وقت تک عبادت کرے، عبادت کے سوا کوئی اور کام انجام نہ دے، دوسرے کاموں کو اس وقت پر نہ ڈالے، تمام وقت شرعی ورد و ذکر میں مشغول رہے اگر ابھی تک اہل فکر نہ ہوا ہو، لیکن اگر وقت گزرنے کے ساتھ فکر میں مشغولیت پیدا کر لی ہو تو فکر کا جو بھی سلسلہ ہاتھ میں ہو ان اوقات میں اس پر توجہ دے۔ اگر وہ دیکھے کہ فکر کا سلسلہ بآسانی جاری ہے تو ورد و ذکر کے بجائے اسی کو آگے بڑھائے، اور اگر فکر کو منجمد پائے تو اسے چھوڑ کر ذکر کی طرف جائے۔ اس بات کا خیال رکھے کہ جو عمل بھی اس پر زیادہ مؤثر ہے اسے دیگر اعمال پر ترجیح دے، چاہے قرآن کی تلاوت ہو یا مناجات، دعا، ذکر، نماز یا سجدہ۔ اس کے بعد گھریلو امور مرتب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حسب ضرورت اہل خانہ کے ساتھ رہے، بازار جائے اور جو بھی ملے اسے سلام کرے، سلام کے سوا کچھ نہ کہے، بازار میں داخل ہونے تک اپنے ذکر میں مشغول رہے، بازار میں داخل ہونے کا مخصوص ذکر وارد ہوا ہے اسے پڑھے، اپنی بساط پھیلائے اور متذکر رہتے ہوئے اپنے کام میں مشغول رہے۔ بازار میں ذکر کرنے کا بہت ثواب ہے۔ بازار میں ذکر کرنے والا ایک تاریک گھر میں چراغ کی مانند ہے۔ خود کو بلا وجہ لوگوں کے دنیاوی مسائل میں داخل نہ کرے اور لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع نہ کرے، انہیں نصیحت بھی نہ کرے۔ ہاں، اگر کسی سے کوئی بری بات دیکھے تو اگر ممکن ہو اپنے طریقے کے مطابق اسے برطرف کرے، اور اگر دیکھے کہ فائدہ نہیں ہوگا اور کہنے سے اور برا ہو جائے گا تو اسے نہ چھیڑے۔ نماز کے مخصوص اوقات کا لحاظ رکھے، جہاں تک ممکن ہو زیادہ تر باطہارت رہے۔ نماز صبح کے بعد 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ کلمہ توحید، 11 مرتبہ سورہ توحید اور 100 بار اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ضرور پڑھے۔ نماز عصر کے بعد والے مخصوص استغفار پڑھے، 10 مرتبہ سورہ قدر کے ساتھ۔ حتی الامکان روزے کو ترک نہ کرے، خاص طور پر ہر مہینے کے 3 دنوں میں پہلی اور آخری جمعرات اور ہر مہینے کے درمیان والا بدھ، اگر صحت ٹھیک ہو، ورنہ صحت کا خیال رکھنا ترجیح رکھتا ہے، کیونکہ بدن انسان کی سواری ہے، اگر اسے نقصان پہنچا تو انسان کام نہیں کر سکے گا۔
لہٰذا اس سے اس قدر کام نہیں لینا چاہیے ہے کہ وہ باغی ہو جائے اور اطاعت نہ کرے۔ خیر الامور اوسطها کا اطلاق ہر جگہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی افراط و تفریط کسی بھی مرتبے پر صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے حسنہ یا نیکی کی پاسداری کرو جو دو برائیوں کے درمیان واقع ہوئی ہے، ایک افراط کی برائی ہے اور دوسری تفریط کی۔ رات میں جتنا بھی ہو سکے اچھا ہے کہ ایک طویل سجدہ انجام دے، یہاں تک کہ اس کا بدن تھک جائے اور اس کا ذکر مبارک سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کو قرار دے۔ جہاں تک ممکن ہو جو بھی پڑھے وہ حضور قلب کے ساتھ ہو اور مستقل مزاجی سے کام لے تاکہ عمل اس کا ملکہ اور عادت بن جائے کہ پھر کبھی ترک نہ ہو۔ فی الحال اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ چند کلمات بطور اختصار لکھے گئے ہیں اور اگر دوسرے مطالب ضروری ہوں تو شاید بعد میں لکھے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ محمد بہاری 1317 قمری ہجری۔ سن 1325 ہجری قمری میں سید مرتضیٰ کشمیری کی وفات کے تقریباً 2 سال بعد ایک سخت اور تلخ خبر نجف اشرف کی ملکوتی فضا پر چھا گئی تھی۔ شیخ محمد بہاری ہمدانی جو علاج کی خاطر ایران گئے تھے، ہمدان کے علاقے بہار میں اس خاکی دنیا سے اگلے عالم کے لیے انہوں نے اس وقت رحلت فرمائی تھی جب کہ سالکوں کے لیے آسمانی وجود سے خوشہ چینی کی بہار تھی اور ان کی عمر اس وقت 60 سال سے زیادہ کی نہیں تھی۔ یہ ایران اور نجف اشرف کے بہت سے بزرگوں اور سالکوں کے لیے ایک دردناک خبر اور المناک نقصان تھی۔ شیخ محمد بہاری ایسی لطیف روح اور طاقتور اثر نفس کے حامل تھے کہ اگر مختصر وقت کے لیے ہی کسی کے ساتھ نشست و برخاست کرتے تو اس کے دل، قلب اور روح و جان کو تسخیر کر لیا کرتے تھے۔ سید علی سے ان کے مختصر رابطے نے سید علی کے وجود میں توحیدی تحرکات پر نمایاں اثر مرتب کیا تھا۔ سید احمد کربلائی جو کہ شیخ محمد کے پرانے اور اصلی دوستوں میں سے تھے، انہوں نے ملا حسین قلی ہمدانی اور شیخ محمد بہاری کے اخلاق، باطن اور الہی روح کے شفاف آئینے کو سید علی کے لیے فراہم کیا تھا۔ شیخ محمد بہاری نے اپنی زندگی میں دنیا بھر کے سالکوں کو بہت سے خطوط لکھے جن میں سے ہر ایک پر عمل کرنا سالک اللہ کے لیے نیا دروازہ کھول دیا کرتا تھا۔ ملا حسین قلی ہمدانی کا مکتب اور انسانوں کو مقام خلافت الہی تک پہنچانے اور مقام ولایت میں ضم کر دینے پر مبنی دینی احکام اور شرعی اہداف پر مشتمل شیوہ تحریر آہستہ آہستہ وسعت پا رہا تھا۔ اس رگ حقیقت کو جاری رکھنے والے نجف اشرف کے ایک مرد تھے جو آہستہ آہستہ اپنی حیرت انگیز سرنوشت کے نزدیک پہنچ رہے تھے تاکہ اہل طریقت کے لیے ایک دمکتا سورج اور قطرات ولایت کے پیاسوں کے لیے ایک بحر عظیم ثابت ہوں۔